شفیع جان صاحب نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ اگر 8 فروری کو آپ تسلیم کر لیتے کہ آپ لوگ اپنی نشستیں نہیں جیتے ہیں، یہ مسئلہ ہی نہ پڑتا، مینڈیٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، کوئی بات کرو تو آپ لوگ کہتے ہیں ہم پوچھ کے بتاتے ہیں۔ دیکھیں شفیع جان کی باتوں سن کے مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور یہ بھی ہو رہا تھا کہ اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے، ان کے سامنے سب کچھ ہے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ لوگ ابھی ایک بات کر رہے تھے کہ عمران خان کو 8 فروری کو عوام نے وزیر اعظم بنایا تو انہوں نے بننے نہیں دیا۔ بھائی 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس کے بعد آپ گئے دوڑے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ، یا پیپلز پارٹی والے آپ کے پاس آئے کہ آئیں جی حکومت بنائیں؟ نہیں یہ تو نہیں گئے، خیر ہاں نہیں وہ آئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مانا بھی کہ وہ آئے، انہوں نے مانا بھی وہ آئے، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد یہ آپس میں نہیں بیٹھے کیونکہ ان کو یہ سیاسی لوگ اس طرح نہیں کرتے جو یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں آئے، حکومت ہم نے بنائی ایک کولیشن کی۔ 2018 میں جس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا یہ کام، وہ رجیم ساری، کوئی جیل میں ہے کوئی کدھر ہے، وہ ثاقب نثار سارے مل کے آپ نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک پوری سازش کی جو بے نقاب بھی ہو چکی ہے کہ جی پاناما بنایا۔ وہ آصف سعید کھوسا نے کہا، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم باہر نکلتے ہیں، اس نے کہا میرے پاس آؤ میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ کیسے بنایا گورنمنٹ؟ نہیں انہوں نے پاناما، گورنمنٹ بھی ان کی نہیں، میں بتاؤں نا، انہوں نے پاناما کا ایک بہانہ بنا کے روڈوں پہ نکلنے لگے۔ جب ان کی بات نہیں چلی تو آصف سعید کھوسا نے کہا ہمارے پاس آؤ۔ یہ پہلے پاناما کے لیے یہ گئے تو عدالت نے ان کو واپس بھیج دیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر اس یہ تو اچھی سٹوری ٹیلنگ ہے نا جو آپ کا، یہ سٹوری ٹیلنگ ہے جو آپ کرے۔ دیکھیں نا، پھر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کو آپ کے دور میں جس طریقے سے ابھی وہ جیل میں ہے، پہلے پی ڈی ایم 1 میں ان کو اریسٹ کیا گیا، ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے۔ میں ساری بات کا جواب دیتا ہوں، ان کو میں ذرا وہ پورا سینیریو بتا دوں۔ آپ نے پھر بڑے مزے سے صاحب کے ساتھ مل کے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے، سپریم کورٹ کے ججز آپ نے ساتھ ملائے، پھر آپ نے کیا کیا گل کھلائے۔ آپ نے سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا، فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا۔ آپ نے کہا جو آپ کے ساتھ لوگ شامل تھے، جو حکومتیں، آپ اکیلے تو نہیں نا آپ نے حکومت بنائی، آپ کو ملایا گیا، وہ دیکھیں وہ جہانگیر ترین جہاز بھر کے لاتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہی جہانگیر ترین۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ہم آ رہے ہیں، ہم پاکستان A1 کر دیں گے، 3 سالوں میں A1 کر دیا۔ تنگ ہو گئے، ان کو لانے والے انہوں نے بھی کان پکڑ لی کہ کون لوگ آگے۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا، میں بتا دوں یہ وہ سازش تھی۔ نہیں حکومت میں آگئے، پہلے پی ڈی ایم 1 میں، اب دوبارہ حکومت میں آگئے، کریں نا احتساب۔ میں بتاتا ہوں احتساب شروع ہے۔ کس کا احتساب کیا؟ ایک کا ہو گیا نا فیض حمید کا، وہ اکیلے تھے، وہ اکیلے کچھ کر سکتے، سارے کٹھے تھے، تو پھر سب کا کریں۔ میں بتاتا ہوں نا باری باری۔ میں بتاؤں ایک بات، اور نواز شریف نے کہا تھا کہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں، سب لوگ بے نقاب ہوئے، ثاقب نثار کسی کا جا سکتا ہے، آصف سعید کھوسا کدھر ہے، اجاز الحسن سپریم کورٹ کا جج اس نے بننا تھا، چیف جسٹس، بھاگ گیا۔ سر یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے، یہ وقت کا پہیہ گھومے گا تو کچھ ٹائم کے بعد پاکستان تحریک انصاف والے بھی یہاں پہ بیٹھ کر ایسے ہی بتائیں گے کہانی کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کس نے زیادتی کیا۔ اور یہ سٹارٹنگ اس وقت ہوئی، ملک اچھا بھلا چل رہا تھا، عوام قوم خوش تھی، لوگوں کا گزارا ہو رہا تھا، انہوں نے آ کے موڑا۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ابھی، ان کو حکومت نے جیل نہیں بھیجا عمران کو، وہ لنڈن سے پیسہ آیا نا 190 ملین، وہ کیس ہم نے بنایا، یہ ثابت نہیں کر سکے، وہ ملک ریاض وہ بتا دے گا حکومت برطانیہ نے پیسے بھیجے، انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈالے۔ اس بحث میں پڑھنا یہ بحث اسی میں کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو کمز اراؤنڈ کہتے ہیں نا کہ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، یہ آپ نے جو اگر آپ گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے۔ یہ بات اپنے لیے بھی آپ لوگوں نے سوچی ہے نا کہ سر مستقبل میں آج جو آپ بو رہے ہیں آپ وہی کریں۔ نہیں میں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں، دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کہ بھائی جو جس جگہ آپ ملک کو لے کے چلیں گے، ویسے آپ لوگوں کے نا یہ گفتگو آپ گورنمنٹ کے لوگ بھی آگے کرتے ہیں نا، لگتا نہیں ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں؟ نہیں ہم چاہتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، اچھا یہ رویہ نہیں، دیکھیں ابھی ادھر بتائیں مجھے، یہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کرتے، آپ کے پاس پاور نہیں ہے، پھر ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں ہم بات کریں گے؟ ان کی نیت دیکھیں نا، کہا ہے ویسے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے تو ہم رسپونڈ کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں انہوں نے کہا جی ان کے پاس پاور نہیں ہے، یہ ہم سے کیوں بات کریں، وہ ویلا کریں گے، ہم مذاکرات کریں گے۔ عمران خان نے کہا اس کے پی کے وزیر اعلیٰ کو تیاری کرو احتجاج کرنا ہے۔ کیا ان کی جماعت میں کوئی ایسا شخص اس قابل نہیں ہے کہ
کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوتا. پی ٹی آئی تو کوئی نہیں نا. عمران خان اپنی جماعت پہ اعتماد نہیں کر رہا. چلیں میں اس سے بات کرتی ہوں. یہ چیزیں اور یہ ایسے چلیں گی تو پھر ان کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. رویہ نہیں چینج کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں 26 بھی گزرے گا, 27 بھی ایسے گزرے گا, پھر الیکشن آئیں گے. الیکشن میں ہمیں معاملات ہیں نا, میں کہتا ہوں جی کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے, یہ کہتے ہیں الیکشن شفاف نہیں ہوئے, اس کے لیے ہمیں اکٹھا بیٹھنا ہے نا. تو بیٹھیں گے تو بات ہوگی. یہی والی بات میں نے پہلے بھی یہی نقطہ رکھا تھا شفیع جان صاحب, جس کا جواب نہیں آیا, کہ کوئی بھی ایشو ہے نا, الیکشن شفاف نہیں ہے, یہ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, پرائم منسٹر کو آپ نہیں مانتے, حکومت, وہ کہتے ہیں آپ آ کے بیٹھیں گے, ان سب پہ تبھی بات ہو سکتی ہے. آپ کو خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے, آپ آ کے بیٹھیں گے, وہ ایشو بھی ریزالو ہو سکتا ہے. ڈیڈ لاک اگر ان کے اینڈ سے ہے, رویہ یہاں درست نہیں ہے, رویہ سر آپ کی طرف بھی درست نہیں. اور تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی گفتگو سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ پر ریڈیوس ہو گئے ہیں کہ ہمیں آ کے بھیک مانگنی پڑتی ہے, ملاقات کے لیے بھی منتیں بھی کرنی پڑتی ہیں, اس کے اندر ہمارے اپنوں کا ہاتھ شامل ہے. کوئی سر کنفیوژن چل رہی ہے پارٹی میں اس وقت, کون کس کو بلیم کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, بیٹھنے پہ جہاں تک بات ہے, ہم نے بیٹھنے سے انکار نہیں کیا, لیکن ہم نے پہلی بھی 2-3 دفعہ ٹرائی کی ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب بھی ہماری جو تحریک مومنٹم پکڑتی ہے تو ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں. اب سہیل آفریدی صاحب جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ایک اسٹریٹ موومنٹ ہماری تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے, اور اس بکلاہٹ کا نتیجہ یہ تھا کہ پنجاب کی حکومت میں نے وہاں پہ کرفیو لگا دیا, وہاں پہ ہماری موومنٹ کو روکا, وہاں ہمارے لوگوں کو اٹھایا, ایف آئی آرز کاٹی, جیلوں میں ڈالا, ریڈز ہوئے, لاہور کی بتیاں بجھائی گئی, لاہور کے اطراف میں ناکے لگائے گئے. تو یہ ایک بکلاہٹ کا شکار ہے, یہ خوف ہے سہیل آفریدی کا. اور جب سہیل آفریدی صاحب ایک اسٹریٹ موومنٹ کو تحریک بنانے نکلے ہیں اور وہ تحریک بن رہی ہے, تو ان کو مذاکرات یاد آ گئے. مذاکرات اس طرح تو نہیں ہو سکتے. جو طریقہ انہوں نے ہمارے ساتھ, جو کاروائیاں انہوں نے پنجاب میں, ناصر صاحب مجھے بات کرنے دینا, اس طرح نہیں ہوگا. ان سے ایک بات کہی ہے. جی جی آپ مکمل اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو نہیں ہوگا. مکمل کریں سر. جی شفیع صاحب مکمل کرنے بات. میں بات کروں, میں نے آپ کی بات میں کوئی ٹوکا ہے؟ میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی. میں نے ان کو ایک ہنٹ دیا ہے کہ مذاکرات کا یہ نتیجہ ہے جو آپ سن رہے ہیں کہ ہم کیوں مذاکرات کریں. چلے اب کیونکہ انٹرپشن ہو ہی گئی ہے شفیع صاحب, تو ضمنی سوال میرا بھی ایڈ کر لیں, کیونکہ جو بات ابھی آپ کر رہے تھے نا سر, یہی تو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خالی انہوں نے مذاکرات کی بات نہیں کی سر, یہ انہوں نے آپ کے ریاکشن میں مذاکرات کی بات نہیں کی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلامیہ آیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ اچکزئی صاحب کی بات پر مینوان عمل کریں. جب وہ مذاکرات کی بات کریں, آپ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کریں, یہ کیسے جاتے ہیں؟ اس سے پہلے ہاں اس سے پہلے بھی ہم نے 2-3 دفعہ مذاکرات کی ٹرائی کی. گوہر صاحب نے چیزوں کو آگے لے کے گئے, وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار مذمت ہو یا مذاکرات ہو, وہ نتیجہ خیز ہو. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کی شکلیں دینے کا, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینے کا, نہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم تمام تر فوکس اپنا اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے ہمارا, ہم فوکس نہیں ہٹانا چاہتے. مذاکرات کی ذمہ داری اچکزئی صاحب کے پاس ہے, اچکزئی صاحب کے. پھر تو آپ خان صاحب کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے. خان صاحب نے کہا کہ اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے. کون سی ہدایت ہم نے نہیں مانی؟ انہوں نے کہا اچکزئی صاحب کی ہدایات پر عمل کریں. اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں, آپ کہہ رہے ہیں ہم اسٹریٹ موومنٹ کریں گے. مجھے فنش کریں گے تو آپ بھی سمجھ پائیں گے اور آپ کے دیکھنے والے بھی پائیں گے. کبھی آپ بیچ میں آ جاتی ہے, کبھی ناصر بٹ صاحب بیچ میں آ جاتے ہیں. مجھے تو سوال پوچھنے دینا, میرا حق ہے سوال پوچھنے کا. چلے مکمل کر لیں. مذاکرات کی جہاں تک بات ہے تو بالکل خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے اچکزئی صاحب کو, اور اچکزئی صاحب کے ساتھ ہم بنیادی چیزوں پہ پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں. ہم اس بار غیر مشروط مذاکرات کوئی نہیں کریں گے. ہمارے مذاکرات ہوں گے تو مشروط ہوں گے. اس میں سے 4 سے 5 نکات بڑے بیسکس ہیں, جس میں 8 فروری کا مینڈیٹ کی واپسی ہے, جس میں نئے الیکشن پہ بات ہوگی, جس میں نئی سی پی کی جو الیکشن کمشنر آف پاکستان ہے اس کی تعیناتی ہوگی, جس میں عمران خان تک رسائی شامل ہے. اگر ان چیزوں پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, بالکل وہ بات کرے, وہ مذاکرات کو آگے لے کے جائیں. ہم تمام تر فوکس جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے ہمارا اور سہیل آفریدی صاحب کا. سہیل آفریدی صاحب جس طریقے سے انہوں نے پنجاب میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں, اب وہ ہم سندھ جا رہے ہیں, سندھ کے بعد ہم بلوچستان جائیں گے, اور ہم پورے پاکستان میں اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کریں گے, اور یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرے گی. اگر اچکزئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات سے کوئی حل نکال سکتے ہیں ان بیسک نکات پہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں, بالکل ان کے پاس مینڈیٹ ہے, وہ آگے بڑھے, حکومت سے بات چیت کریں. جی شفیع جان صاحب نے یہ تو مجھے ویسے نان سٹارٹر ہی لگتا ہے, لیکن میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے کبھی شرائط پہ مذاکرات نہیں ہوتے اور نہ ہوں گے, اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے, دماغ سے نکال دیں
کیا موومنٹ آپ کے پاس موومنٹ ہے ہم کیا؟ نہ ہی سمجھیں. آپ ایک سن آپ سنیں. وہ کہہ رہے پھر ہم نہ ہی سمجھیں. نہیں تو یہ تو آپ کی باتوں کے بعد نہ ہی ہے نا, آپ خود نہ کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے اگر آپ مذاکرات شرائط سے کریں گے تو وہ کبھی نہیں ہوں گے. دوسری بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈر کے مذاکرات کریں, یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ جس طرح کا طریقہ 2 سال سے اپنا رہے ہیں نا اس کو کنٹینیو رکھیں. اس کے سلے میں جو آپ نے غیر قانونی طریقے سے جو اپنی فورسز پہ 26 نومبر یہ اگر دوبارہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے سخت آپ کو جواب ملے گا, کیونکہ یہ پاکستان عوام جو حکومت ہے نا, عوام کا تحفظ اس کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. آپ نے اگر یہی کام کرنے ہیں جو کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا ان کی باتوں میں کتنا کنٹراڈکشن ہے. ہم نے موومنٹ کرنی ہے, ہم کراچی جا رہے ہیں, پنجاب میں جو کچھ آپ نے پنجاب میں حاصل کر لیا ہے نا وہی آپ کراچی میں بھی حاصل کریں گے. جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا نہیں, آپ مجھے بتائیں, تھوڑا سا ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے افسوس ہونا چاہیے. میں بتاتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, آپ نے ویژول دیکھے پنجاب اسمبلی کے اندر جو لوگ انہوں نے کیا حال کیا کیا سر؟ آپ کو اچھا پھر آپ میں بتا دوں ویڈیو آپ آئے ہوئے مہمان کو دھکے ماریں گے, ان سے سوال کریں گے, آپ منشیات لے کر آئے ہیں. سیکورٹی والے ہیں, دیکھیں ایک مہمان آ رہے ہیں, ان کو کہا گیا کہ جو آپ کے مہمان آ رہے ہیں ان کی تصویریں نام دے دیں. لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب کے میرے شو پہ تھے, اس کے اگلے دن انہوں نے کہا کہ میں آپ کو واٹس ایپ بھی کروں گا. میں نے ایک بندے کی فہرست پرووائڈ کی تھی, وہاں پہ صرف کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے, غلط بیانی ہے کہ میں نے نہیں. دیکھیں یہ جب اس کی انکوائری ہوئی ہے یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ بھائی نہ انہوں نے تصویریں بھیجی. پھر سیکورٹی والے ہیں وہ آپ کو ایک کر کے اندر لے جا رہے ہیں, آپ نے ان کو دھکے دیے. پارلیمنٹیرینز ہیں, نہیں تو اچھا مجھے بتائیں تو کیا کریں, اسی طرح جانے دیں اگر وہاں کچھ ہو جاتا. پنجاب اسمبلی کو صرف سیکورٹی تھریٹ جو ہے وہ کے پی کے پارلیمنٹیرین نہیں یہ نہیں. دیکھیں نا میں بھی جب جاتا ہوں پنجاب سے, میں اگر پنجاب اسمبلی جاؤں کسی جگہ تو میں اپنا نام ہر چیز بھیجوں گا, وہ ملٹیپل ٹائمز ہم لوگ تو جاتے ہیں. اور پھر جو ان کی زبان تھی, جو ان کا طریقہ کار تھا, کیا یہ کوئی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ سیکورٹی والوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, برا بلا کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں اور زبردستی اندر گھس رہے ہیں. سر کوئی آپ کو خدا نہ خاصہ کوئی دھکے مارے گا تو آپ بھی ایسے ہی نہیں ہم کیوں دھکے ماریں گے. دیکھیں ایک انہوں نے اور بات کی کہ ہمیں روکا جگہ جگہ. بھائی آپ کو جگہ جگہ روکتے, آپ اٹک کراس نہیں کر سکتے تھے, وہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں. آپ کو تو سیکورٹی دے گی کہ آپ عزت کے ساتھ آئیں, اور آپ کو لاہور تک آپ گئے, پنجاب اسمبلی کے اندر جا کے کچھ آپ نے کیا. نہیں سر وہ بیڈ آپٹکس تھی, بیڈ پالیٹکس تھی جو آپ لوگوں کی طرف سے. ان کو ویلکم کرتے, ان کو اتنا اچھا مہمان ٹریٹمنٹ دیتے جو پنجاب کی روایات کے مطابق ہوتا کہ ان کے پاس مارجن ہی نہ ہوتا. مجھے آپ بتائیں نا, انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے, جو سیکورٹی والوں کے ساتھ کیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. وہ جو گالیاں دے رہے ہیں, ان کو دھکے دے کے باہر نکال رہے ہیں. وہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس اسٹریٹ موومنٹ ہے ہی نہیں, پاور ہے نہیں. آپ لوگوں نے کامیاب کر دیا سر ان کا دورہ, کنٹروورشل بنا کے ایشوز کریٹ کر کے, شاید ناکام بھی ہو جاتا. آج میں ان کو ایک اور بات بتا دوں, یہ جا رہے ہیں نا کراچی, وہ بھی ان کے ساتھ نا مجبور ہو کے ایسے ہی کریں گے. نہیں کریں گے. چیف منسٹر سے تو ملاقات کی دعوت دے چکے ہیں. چلے میں آپ دیکھ لیں نا, یہ لوگ آپ دیکھ لیں کیا کریں گے. ہم کیوں روکیں کسی کو؟ آپ پنجاب اسمبلی جائیں, آپ بلوچستان جائیں, آپ سندھ جائیں, لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے.